میں ایک جگہ گیا ایک صاحب کے ہاں، وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بن کے فروخت کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا، نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں۔ میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی۔ میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا۔ میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کا جتنا آپ فرمائیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو۔ تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں۔ میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا۔ اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا۔ میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟ آدھا آدھا کر لوں گا۔ اس نے حساب کتاب بتا، میں کاغذ اٹھا لیں، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے۔ جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ کو، آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا ایسے انگوٹھا لگا دیا، پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا۔ میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص، میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ۔ میں کہا اب طریقہ بتاتا ہوں۔ چارپائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف، یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا جیسے، اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے۔ اور میں نے ایک اسم بتایا، میں نے کہا یہ پھیرتا جا، وہ اسم ہے یا قادر یا نافع، 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 یا قادر، ایسے ایسے پھرتا جا اور پڑھتا جا۔ میں کہا ایک پہ پڑھ۔ اس نے پڑھا ایک پہ، میں نے کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، یہاں پھر پڑھ، یا قادر یا نافع۔ میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ، 1-1.5 منٹ 2 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا، تیری چارپائیاں بک جائیں گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا۔ اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے، اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش، دیکھ لے۔ ہم نے سندھ کے، میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا، گائیں ایسے پھر رہی تھیں بالکل، کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں، کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں، کون مارے کون کرے؟ ہندو ہیں سارے، ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب منافع ہوگا نا، منافع میرے پاس لے آنا، میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس، تو ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہنا کسی کو نہ، کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے، اچھا خاصا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس ایک کراچی کا بیپاری تھا، وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا، چھوڑ گیا کئی سالوں سے۔ اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے، وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں، تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً؟ کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں۔ کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے۔ تو میں نے پوچھا کہ، اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں۔ اس نے ہر چارپائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا۔ اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا بل، باقی جلدی بناؤ، کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے۔ بس صرف کام اتنا کیا ایسے، یا قادر ہو۔ ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں، تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع۔ کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے، کوئی بھی، آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو، اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں، نقد دیکھیں آنکھوں سے، کمال دیکھیں آنکھوں سے، تاثیر دیکھیں آنکھوں سے۔ وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف 45 بار۔ کیا؟ یا قادر ہو یا نافع، صرف 45 بار، صرف 45 بار۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، کیسے ایسے پیسے ہیں۔ میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں؟ پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا، کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا۔ میں نے کہا ڈبل کر دوں؟
کہنے لگے جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی, سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں, میرا تھا مرید, عقیدت بھی رکھتا تھا, لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا, مرید بھی تھا, عقیدت محبت بھی کرتا تھا, لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا, اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں, جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا, میں نے اللہ سے دعا کی, ذکر کیا, کچھ اعمال کیے, دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہوں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہوں. وہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور ایسی غلطی ہوگی, روزہ میرا ٹوٹ گیا. تو پھر فرمایا کہ پھر 40 مسکین. انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں. اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا. انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے, فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے. اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو, حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں. حضور مسکین بتائیں, وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے. آگے رحمت للعالمین تھے. تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہوں رشتہ دار. تیرے مخالف ہیں, موافق ہیں, اس کا تعلق چھوڑ دے. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے, ایسے رشتہ داروں کو, اور جا کے انہیں دے, ہدیہ دے. اور وہ بیچارہ پریشان, یہ کہانی کیا بنی. میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے, ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں. اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا, اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے, 70 سے مراد بے شمار. اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میں اس سے زیادہ, اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں, اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا واللہ واسع علیم. وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے, قدرت کے خزانے ہیں, اور علم کے, اور کمال کے, اور دولت کے, اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے. میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی. سچ پوچھیں اس چارپائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی, 70 گنا ہو گئی ہے. 70 گنا ہو گئی ہے. اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دیں گے آگے یہاں بانٹی بہت زیادہ, اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا. آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو, اس میں خیر ہو, تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل, آپ کو بھی اجازت ہے یا قادر ہو یا نہ. میرے ذہن میں آیا, میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے, یاد ہے آپ کو, ہے نا آیت نمبر, سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80, جو چیز نہ بکتی ہو, آیت نمبر 80, جو چیز نہ بکتی ہو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے. بکے گی اور نفع میں بکے گی, ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے. کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو کہ اب یہ میرے بس میں نہیں ہے, تو وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے. مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے, اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے, اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. وہ چیز نفع مند بکے گی. اور مزید یہ عمل میں نے بتا دیا بالشت کا, اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو, مولا تو قادر بھی ہے, اس کو بچوا دے پر نافع ہو, نفع کے ساتھ. تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو ہر چیز کر سکتا ہے. تیرے لیے کون سی ہے, تو چاہے تو سب کچھ ہو جائے, تیری چاہت کا نام وجود ہے. ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں. ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے, اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے, بالکل بیمار, کمزور, اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے, کمزور بھی ہے, غریب بھی ہے, فقیر بھی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, اس کا ساتھ دیا جائے, اس کی یاوری کی جائے, اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے. اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے, اتنا نہیں ہے. وہ خود مدد کا طالب ہے لیکن سوال نہیں کرتا, بالکل سوال نہیں کرتا. اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے, اور اس کی منزل نجف ہے.
وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں۔ آیا، کئی دن رہا۔ گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبوی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا۔ جب دیکھا کہ ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روضوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ حضور کے روضے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں، دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کروں؟ پھر جرت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے۔ یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم سمجھے۔ پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روزہ یاد آیا۔ اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے، اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا، اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا، اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا تھا۔ کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی، اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کچھ زندگی میں سہولت مل جائے گی۔ آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا۔ یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کے 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل میں گزرے ہوں گے۔ اب وہ واپس آ رہا۔ واپس آتے آتے ایک جگہ ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے، اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا۔ خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا، یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی تھی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا، یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے۔ لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی۔ اس کا جسم اکڑنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے سکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ؟ اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو، اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے۔ اسے اپنی سردی تو بھول گئی خچر کی، اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ سی پریشانی اور کشمکش میں ہے۔ واللہ ثم باللہ، میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو۔ آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو، اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں، ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، اس کے پاس نہ گرم کھانا یا مشروب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سواری نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور یہ کس قسم پرسی میں، کس تنگ دستی میں ہوگا؟ اور کس انداز سے اس نے واللہ ثم باللہ، اس نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات اور کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اب اس نے پھر یہ بات کہی، اب درد کے ساتھ اس کی بات کہی، اور غم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی۔ اس کو محسوس ہوا کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھی، کوئی گرم ہوا چلی ہے۔ اسے خیال ہوا کہ تندور میں سے گرم ہوا نکلی، تندور تو ٹھنڈا ہو چکا تھا، کہاں سے چیز ملی؟ اب اس کو کچھ احساس ہوا نا گرمائش کا، سکون کا، تو اس نے پھر وہ کیفیت کے ساتھ واللہ ثم باللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، بس یہ یوں کہتا تھا، اور اس کے جسم میں طاقت آتی تھی، اور محسوس کیا ایسے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا پیٹ آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، جسم میں توانائی آ رہی ہے، تازگی آ رہی ہے، اور ایک قوت آ رہی ہے، اور سردی ہے پر سردی کا احساس مجھے کم ہو رہا ہے۔ اور اس نے اپنی نظروں سے جب اپنے خچر کو دیکھا تو اس کے اندر بھی کپکپاہٹ کم ہو رہی ہے،
وہ عین سردی کے اوپر ہے، کپکپاہٹ کم ہو رہی ہے. اس نے محسوس کیا کہ اس لفظ کی کوئی تاثیر ہے اور اس لفظ کو کوئی طاقت ملی ہے، اس لفظ کو کوئی قوت ملی ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے نا کچھ سکون ملا تو اس کو اونگ آ گئی. اس نے اونگ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان میں آگے ایک شخص ہے اور وہ اس کو تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تمہیں یہ لفظ ملا تھا اور اس کو پڑھتا رہے، اس کو نہ چھوڑ، اور یہی لفظ تجھے منزل پہ پہنچائے گا. اور مدینہ کے گورنر کے ساتھ تو نے اچھا کیا، سلام نہیں کیا، مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جا. ایک سائل آیا تھا اور میرے حیا اور غیرت کی وجہ سے اس نے گورنر سے سوال نہیں کیا تھا. اس کو کہے یہ لفظ ہمارے گھر سے ملا ہے اور میں اس کی خاص تاثیر اور اجازت دیتا ہوں اور خاص توجہ دیتا ہوں. اس کو پڑھ، تجھے منزل ملے گی، تجھے رزق ملے گا، تجھے صحت ملے گی، تیری سواری کو صحت اور کھانا ملے گا، اور تجھے جا آج کے بعد تمنگری مل گئی. اس کی آنکھ کھلی نا تو اس نے تازگی دیکھی. اب سوچنے لگا ہے کون یہ؟ بہت ساری نورانی، روحانی اور نوری ہستیاں تھیں، ہے کون؟ اب اس کیفیت میں تھا، لیکن اس نے پھر پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے ایسے محسوس ہوا بستر بچھ گئے ہیں اور اس کو نیند آ گئی اور محسوس ہوا کہ ایک بہترین نرم بستر، مخمل کا، ریشم کا، کیم خواب کا. سو گیا. بس سویا ہی تھا وہ قافلہ پھر سامنے آیا. کہا ہمارا نام پوچھتا ہے، ہم سارے بقی کے رہنے والے ہیں، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں. اور پھر ایک ایک کا نام بتایا، اور جو نام بتا رہے تھے وہ امام حسن تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. امام حسن تھے. فرمایا تجھے یاد ہے کہ تیرا والد ایک دفعہ ہمارے پاس آیا تھا اور ایک دم اس کا نقشہ کھینچا کہ اس کا والد ہے. امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا میرے حالات درست ہو جائیں. تو فرمایا امام حسن، اب خواب میں سارا نقشہ ہے، فرماتے ہیں تیرے حالات درست ہو جائیں گے، پر اللہ نے تیرے لیے خیر اسی میں رکھی ہے، تھوڑے مال اور دولت میں اللہ کے پاس چلا جا، وسعت تیرے بیٹے کے پاس ہے اور پھر اس کی نسلوں کے پاس ہے، خوشحالی، وسعت. اور یاد رکھ تیرا بیٹا مدینے آئے گا، 40 دن یہاں گزارے گا، حضور کے حیا اور شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرے گا. پھر اسے ایک لفظ عطا ہوگا غیب سے، وہ ہوگا واللہ ثم باللہ. وہ لفظ عطا ہوگا، اس لفظ کے بعد اس لفظ کو اس کے وجدان کی کیفیت میں عطا ہوگا، درد کی کیفیت میں عطا ہوگا. لیکن پہلے اس کی آزمائش لی جائے گی 40 دن، غربت سے، تنگ دستی سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، نہ کھانا، نہ دوا، نہ پینا، نہ سکھ، نہ آرام. لیکن وہ ہمارے مدینے میں باوقار ہو کے رہے گا اور حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کا خیال رکھے گا، پاس کرے گا اور ان کا لحاظ رکھے گا. اس حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا گھرانہ آئے گا اور اس کا ساتھ دے گا. کملی والے کا گھرانہ آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ساتھ دے گا. اب یہ خواب میں سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے. اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا، اس کی آنکھ کھلی. اچھا والد نے ایک یہ بات بتائی تھی مجھے اور مجھے تو بھول گئی، یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے. اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کے آل اصحاب اور اس کے آل کا حیا کیا تھا، بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا. میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں؟ گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، اتنی دے دو اس کو، اتنی دے دو اس کی، اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا اور اس وہ گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے. پر اس نے نہیں کیا. ان کو تھوڑا مال ملا، جو 100 شرفی 200 500 1000 ختم ہو گیا، پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تمنگری، مال، بخت، نعمت، چیزیں لے لی. اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا. بقی میں سامنے اصحاب سے حیا کیا، بقی میں سامنے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وسعت برکت کے دروازے کیسے کھولے آپ سنیے. اب رات یہاں کاروان سرائے میں رہا. صبح اٹھا تو دیکھا کہ سواری بھی حشاش بشاش، خود بھی حشاش بشاش، اور سواری تیز دوڑ رہی ہے اور لوگ حیران ہیں. اور یہ منزلیں طے کرتا کرتا ہر جگہ جہاں بھی رہتا تھا رات کو اس کے لیے رات مخمل بن جاتی تھی. جہاں بھی رہتا تھا، جب آیا تھا قسمہ پرسی کی رات تھی، جب آیا تھا تو غربت کی رات تھی. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. آیا تھا حالات یہ تھے. اللہ آزما رہا تھا. یاد رکھیے گا میرا اللہ پاک بعض اوقات بندوں کو آزماتا ہے، کچے ہیں یا پکے ہیں، میرے ہیں یا غیر کے ہیں. مجھ سے نظر تو نہیں ہٹاتے، اللہ سے نظر نہیں ہٹی، اللہ کے حبیب سے نظر نہیں ہٹی. اب جہاں بھی رات گزر رہی ہے، دن ہے،
طرح طرح کے میوے کھانے کو مل رہے ہیں، لوگ خود بخود لا رہے ہیں، سلا رہے ہیں اور اس کو بستر دے رہے ہیں. ہر بندہ اس کو استقبال کر رہا ہے ایسے جیسے جانتا ہو، اور یہ ہر بندہ اس کا دوست ہو یا اس کا اپنا ہو یا اس کا بھائی ہو. حیران. پر کبھی کبھی بیٹھ کے نا سوچتا تھا یہ میرے نصیب کیسے کھلے. آواز اندر سے آتی تھی، ہمارا نام لے اور اس درد سے لینا. خیال کرنا بغیر درد کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے، بغیر یقین کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے. اور پھر یہ درد سے ایسے کہہ کے واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ. یقین جانی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. میرے منہ میں پانی بھرا ہے، میرے منہ میں پانی بھرا ہے. اس کی لذت، اس کی چاشنی. اللہ کا نام کیفیات سے لیا جائے، درد سے لیا جائے کو کہتے ہیں. وہ انسان، اس کی غربت اور تنگ دستی اور اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے. اور 40 دن کے بعد گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، جائے گا کچھ لے کے آئے گا. جب گیا نا گھر، منزلیں طے کرتے، راحت کا سامان، راحت کا سفر. جب گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ گھر میں تمکری کا سامان ہے. یہ کیا؟ کھانا، چیزیں، گوشت، میوے، نعمت. اس نے کہا آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کی تھی اور ایک تاجر آیا تھا، اس نے کہا بہت نفع ہوا تجارت کی، یہ ان کا جو نفع ہے وہ میں ان کے دے کے جا رہا ہوں. ہم نے روکا بھی صحیح. اس نے کہا نہیں، میں نے آگے تجارت پہ جانا ہے، میرا آگے قافلہ جا رہا ہے. ہم نے روکا بھی صحیح. کون تاجر تھا؟ کیا ہولیا تھا؟ اس نے کہا یہ ہولیا تھا، میں نے تو کسی سے تجارت نہیں کی، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کہا جاتے ہو بس کہہ گیا تھا کہ واللہ ثم باللہ کو نہ چھوڑنا. ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. تو ایک دم اس کی ہائے نکلی، ایک دم اس کی ہائے نکلی. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. امام حسن بن علی وہ تشریف لائے اور فرمائیے تجھے ہمارے گھر سے ملا ہے اور وہ تجھے نے ہمارا حیا کیا ہے، تو نے ہمارا لحاظ کیا ہے، تو نے ہمارا شرم اور ہمارا ادب کیا ہے، اس کی وجہ سے تجھے ملا. او گھر میں پھر دولت اور وسعت اور برکت کے جو خزانے لٹے اور ملے. کہا کہ پھر اس گھر میں ہر وقت ایک صدا آتی تھی، واللہ ثم باللہ. گھر کا بچہ بچہ یہی لفظ کہتا تھا، گھر کا بچہ بچہ یہی بول کہتا تھا، گھر کا بچہ بچہ اسی الفاظ کے اندر ڈوب جاتا تھا، ان لفظوں کے اندر ڈوب جاتا تھا. ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا، ان کے ساتھ ادب شرم، اور ان کی اعلیٰ صاحب کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اصحاب رسول. اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے، اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے ہے، اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے، دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے. اس راستے کو اپنا لے، اس منزل کو لے لے. یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں آخرت بھی، رزق بھی، لذت بھی، صحت بھی ملے گی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. واللہ ثم باللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.